پیارے دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 9 ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ 9 لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے۔ اگر آپ ان 9 لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو آپ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے شیئر بھی کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ دوستوں یاد رکھیں، ہر مسلمان مرد یا عورت جو بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو تو اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنے فرض ہیں، یعنی کہ ان کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے اور بنا وجہ روزہ چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہو 9 لوگ ایسے بھی ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ دوستوں سب سے پہلا انسان ہے بیمار آدمی، یعنی کہ ایسا انسان جو سخت بیمار ہو۔ ایسے انسان کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہ رکھتا ہے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ کون سی بیماری جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو اکثر نارمل لوگوں میں ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ اگر کسی کے گھٹنے میں درد ہو گیا ہے یا سر میں درد ہو گیا ہے یا پھر کسی کو سردی زکام ہو گیا ہے اور اس نے روزہ چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ دوستوں یہاں پر بیماری سے مراد ان بیماریوں سے ہے جس میں انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہمیں اس بات کا کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی بیماری میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں اس بات کا آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری کبھی دور نہیں ہوگی، یا پھر آپ کی بیماری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑ دینا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے کچھ روزے چھوڑ دیے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں ان کو ان روزوں کو بعد میں رکھنا پڑے گا جب اس کی بیماری دور ہو جائے گی، یعنی کہ جب اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستوں ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کرنا ہوگا۔ اب اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ ان کی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا آخری وقت قریب آ گیا، تو ایسے میں وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے کہ میرے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، وہ ان کا فدیہ ادا کر دے۔ فدیہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو دونوں وقت بھرپیٹ کھانا کھلائے۔ نمبر 2، حاملہ عورت، یعنی کہ پیگننٹ عورت۔ دوستوں دوسرا شخص وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پیگننٹ ہو، یعنی کہ جو حاملہ ہو، پیگننٹ ہو۔ اگر ایسی عورت کو یا پھر اس کے بچے کو کوئی خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے۔ ایسی عورتوں کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو بعد میں رکھیں، یعنی کہ جب اس کی صحت تندرست ہو جائے گی تو اس کو ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اگر ایسی عورتوں کو کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ اگر وہ روزہ رکھ لیتی ہے
تو اس کو یا اس کے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، تو پھر ایسی عورت کو بھی روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا ہونا۔ دوستوں، تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچ گیا، یعنی کہ اپنے عمر کے بڑھاپے میں پہنچ گیا ہو۔ اگر کوئی شخص اتنا زیادہ بوڑھا ہو گیا ہو تو وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں پاتا ہو، بیٹھ بھی نہیں سکتا ہو۔ اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہو کہ اس کو روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہ بچی ہو، تو یاد رکھیں ایسا شخص بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ ایسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینا جائز ہے، مگر یہ یاد رکھیں ایسے بوڑھے تک کے لیے بھی فدیہ کا مسئلہ آتا ہے۔ اگر ایسے شخص میں پھر کبھی طاقت آ جائے، یعنی کہ ایسا شخص اگر بعد میں تندرست ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے چھوٹے ہوئے ان روزوں کو بعد میں قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ کمزور ہو گیا ہے، پھر بعد میں اسے ٹھیک ہونے کی کوئی بھی امید نہیں بچی ہے، تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اس کو ہر ایک روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور فدیہ وہی ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں کسی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں یہ دودھ پلانے والی عورتیں پہلے ہوا کرتی تھیں۔ وہ کسی کے بچوں کو پیسوں کے لیے اپنے ساتھ لے جاتی تھیں اور 2 سال تک یا 2.5 سال تک دوسرے کے بچے کو دودھ پلاتی تھی، یعنی کہ وہ دودھ پلانے کی ٹھیکیداری لیتی تھیں۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، مگر یہ سلسلہ آج کے زمانے میں تو رہا نہیں، اس لیے اب جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، اور اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اس نے روزہ رکھا تو اس کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، تو ایسی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ بعد میں وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ نمبر 5، پاگل یا دیوانہ آدمی۔ دوستوں، 5واں آدمی وہ ہے جو پاگل ہو، یعنی کہ جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو، جو اپنے آپے سے باہر ہو گیا ہو اور جو بہکی باتیں کرنے لگا ہو، اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو۔ ایسے انسان کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ایسا پاگل آدمی بھی روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، مگر ایسے انسان کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، جب وہ تندرست ہو جائے، تو پھر ان چھوٹے ہوئے روزوں کو قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ نمبر 6، حیض و نفاس والی عورت۔ دوستوں، حیض اور نفاس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے۔ حیض کہتے ہیں جو ہر مہینے عورتوں کے پیریڈ آتے ہیں، اور نفاس کہتے ہیں بچہ جننے کے بعد جو خون نکلتا ہے۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، یعنی کہ ان عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر وہ لوگ کسی وجہ سے روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ ہو جائے گا، مگر یہ حیض اور نفاس والی عورتیں ایسی ہیں جو اس حالت میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر یہ اس حالت میں روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کو سخت گناہ ہوگا، لیکن ہاں جب ایسی عورت پاک اور صاف ہو جائے تو پھر ان کو چاہیے کہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ نمبر 7، مسافر کا ہونا۔ دوستوں، مسافر اس شخص کو کہتے ہیں جو سفر میں ہوتا ہے۔ ایسا شخص بھی اگر سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے تو اس کو بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ مسافر کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر یہاں پر بات آتی ہے کہ سفر کیسا ہو، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے دور کا ہو، کم سے کم 15 دن کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو،
ایسے مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر پورا ہو جائے پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سفر کی نیت کرتا ہے اور وہ اگر یہ کہہ دے کہ میں روزہ بھی رکھوں گا، میرا سفر تو آرام کا ہے، تو یاد رکھیں ایسا شخص سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور بہتر بھی یہی ہے کہ اگر سفر آرام کا ہو تو روزہ رکھ لیجئے، لیکن اگر نہ بھی رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 8، جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ دوستوں، اگر کوئی شخص تلوار لے کر کسی کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو میں تمہاری گردن کو اڑا دوں گا یا میں تم کو مار دوں گا، اس طرح سے اگر کسی کی جان کا خطرہ آ جائے تو ایسی صورت میں بھی انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ یعنی کہ جب ایسی صورت پیدا ہو جائے تو آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن اس وجہ سے جو اس کے روزے چھوٹ گئے ہیں اس کو چاہیے کہ وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں قضا کر لے، یعنی کہ بعد میں رکھ لے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ روزہ ہر اس انسان پر فرض ہے جو بالغ ہو، جوان ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نابالغ پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ اپنے 10 سال کی عمر میں پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو گھر والوں کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کو ڈرا دھمکا کر روزہ رکھوائے۔ تو دوستوں یہ ہیں وہ 9 لوگ جن کو روزہ معاف ہے۔ دوستوں، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے سبھی قریبی دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ دوستوں، پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔